بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ تثلیث کے باطل ہونے پر چوتھی دلیل ہم یہ پیش کر سکتے ہیں کہ عیسائی حضرات سے ہم نے پوچھا عقیدہ تثلیث کو تمہارے یہاں تشریح کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ تثلیث سے ہماری مراد یہ ہے کہ باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا۔ ہم کہتے ہیں اس کی مزید ذرا وضاحت کریں تو وہ کہتے ہیں باپ سے مراد اللہ تعالیٰ کی تنہا ذات ہے، پھر بیٹے سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے، اور روح القدس سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفت محبت ہے۔ تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی تنہا ذات ہے، بیٹا صفت کلام ہے، روح القدس صفت محبت ہے۔ صفت محبت سے مراد یہ کہ باپ اور بیٹے کے درمیان اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان جو محبت کا تعلق ہے، اس صفت محبت کو روح القدس کہتے ہیں۔ وہ حضرات کہتے ہیں کہ عام طور پر تو موصوف کی صفت الگ جوہری وجود نہیں رکھتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ایک جوہری وجود رکھتی ہے، اس کو مسیح کہتے ہیں، اور مسیح اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو صفت محبت ہے وہ بھی جوہری وجود رکھتی ہے، اس کو روح القدس کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو تمہارا یہ نظریہ غلط ہے، اور کوئی بھی آدمی اس نظریے کو اس انداز سے صحیح ثابت نہیں کر سکتا کہ تثلیث سے تمہاری مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا مراد ہے باپ سے، اور بیٹے سے مراد صفت کلام ہے، اور روح القدس سے مراد باپ اور بیٹے کے درمیان صفت محبت ہے۔ تم نے جب خود پہلے یہ بات مانی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ صفت کلام۔ جب صفت کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور تو پھر تم کہتے ہو روح القدس یہ خود ایک اضافی صفت ہے، صفت محبت، جو کہ باپ اور بیٹے دونوں کے درمیان ہے۔ جب حضرت عیسیٰ خود صفت ہیں تو آگے ان کی صفت محبت ہو سکتی ہے؟ بھائی صفت موصوف کی تو ہوتی ہے، صفت کی نہیں ہوتی۔ موصوف کے لیے صفت تو ہوتی ہے، لیکن صفت کے لیے صفت ہوتی ہے نہیں۔ جب موصوف کے لیے صفت ہوتی ہے، صفت کے لیے صفت ہوتی نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا کہ روح القدس سے مراد اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان صفت محبت ہے، تو گویا صفت جو محبت والی روح القدس ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ثابت مانی تم نے، اور حضرت عیسیٰ کے لیے بھی ثابت مانی، جبکہ تمہارے بقول حضرت عیسیٰ تو خود صفت ہے، تو موصوف کے لیے صفت تو ہوتی ہے لیکن صفت کے لیے صفت نہیں ہوتی۔ جب صفت کے لیے خود صفت نہیں ہوتی، وہ خود چونکہ ذات نہیں ہوتی، جب ذات نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ اور صفات کیسے جڑ سکتی ہیں؟ اس لیے یہ نظریہ ہی تمہارا باطل ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو تم نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے ہماری مراد اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے، لیکن دیکھو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام مراد ہے تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلام کرنا چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کلام کرنا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کلام کرتی ہے۔ پھر اس بات کی تردید خود بائبل سے ہوتی ہے، انجیل سے ہوتی ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہ بات کہتے ہیں، خود یہ بات فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام نہیں۔ خود دیکھو انجیل یوحنا باب نمبر 14 آیت نمبر 24 میں آیا، حضرت مسیح نے فرمایا جو کلام تم میرا سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اب دیکھو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو کلام تم میرا سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھ کو بھیجا ہے۔ گویا کہ کلام تو آج بھی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کیسے ختم ہوئی؟ اسی طریقے سے مزید دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے، جب وہ سولی والا واقعہ بقول عیسائیوں کے پیش آیا، انجیل متی باب نمبر 27 آیت نمبر 46 میں فرمایا اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا فرمایا؟ اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا؟ اب اگر حضرت مسیح اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہوتے تو پھر تو الگ طور پہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اگر وہ خود خدا ہوتے تو پھر تو اے میرے خدا کہہ کر کسی اور کو نہ پکارتے، پھر بیار و مددگاری کا یہ شکوہ نہ کرتے، اور پھر یہ کلام کرنا تو اگر وہ خود خدا تھے تو خدا کا کلام ہوتا، تو پھر جو ہے کسی اور شخصیت کو پکارنا یہ خود اس نظریے کے باطل ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خدا ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کلمہ صفت ہے، بلکہ وہ ایک انسان ہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ تو عقیدہ تثلیث کے باطل ہونے پر یہ دلیل خود بہت وزنی ہے کہ حضرت عیسیٰ خود صفت ہے اور موصوف کے لیے صفت ہوتی ہے، لیکن صفت کے لیے صفت نہیں ہوتی۔ عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو صفت کے لیے صفت محبت ہے، اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان جو صفت محبت ہے اس کو روح القدس کہتے ہیں، تو صفت کے لیے صفت مانی گئی، یہ نظریہ خود غلط اور باطل ہے۔